جو بچپن میں صحیح سے چل بھی نہ پائے، جس کے والدین کے پاس علاج کرانے کے لیے پیسے تک نہ ہوں، مگر پھر وہ 7 بار دنیا کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ جیت لے، 6 بار یورپ کے گولڈن بوٹ ایوارڈ جیتے اور 10 لالیگا ٹائٹل بھی جیت لے۔ یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے فٹ بال کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا، ایک ایسا کھلاڑی جو کسی جادوگر سے کم نہیں۔ جی ہاں، لیونل میسی، جس کا نام فٹ بال کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جا چکا۔ لیونل میسی 24 جون 1987 کو ارجنٹائن کے شہر روزاریو میں پیدا ہوئے۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ میسی نے صرف 4 سال کی عمر میں فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی پہچان ہمیشہ میدان میں ان کی بال پر مکمل کنٹرول اور رفتار رہی ہے۔ میسی کے مداحوں کے لیے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ میسی بچپن ہی میں اپنی دادی کے ساتھ فٹ بال میچز دیکھنے جاتے تھے۔ میسی ہمیشہ اپنی کامیابیاں اپنی دادی کو یاد کر کے مناتے ہیں۔ جب بھی وہ گول کرتے ہیں تو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ اشارہ ان کی مرحومہ دادی کے لیے ہوتا ہے۔ 11 سال کی عمر میں میسی کو گروتھ ہارمون کی کمی کا سامنا تھا، اور ان کے والدین کے پاس ان کے علاج کے لیے پیسے تک نہیں تھے۔ اس وقت میں بارسلونا کے فٹ بال کلب نے ان کا علاج کرایا اور انہیں یوتھ اکیڈمی میں تربیت بھی دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میسی کا پہلا کانٹریکٹ بارسلونا کے ساتھ ایک نیپکن پر کیا گیا تھا؟ جی ہاں، بارسلونا کے ڈائریکٹر کو میسی کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً نیپکن پر ہی کانٹریکٹ لکھ کر اسی وقت میسی سے اس پر سائن کروائے۔ 2004 میں صرف 17 سال کی عمر میں میسی نے بارسلونا کے لیے اپنا پہلا میچ کھیلا اور یوں بارسلونا کی تاریخ کے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میسی نے اپنا پہلا گول برازیلین لیجنڈ کھلاڑی رونالڈینیو کی مدد سے کیا تھا۔ رونالڈینیو اس وقت خود بھی بہت بڑے اسٹار تھے، لیکن وہ ہمیشہ نوجوان کھلاڑیوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ میسی کا فٹ بال کیریئر ریکارڈ سے بھرا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک کیلنڈر سال میں سب سے زیادہ گول کرنے کا عالمی ریکارڈ بھی بنا رکھا ہے۔ 2012 میں میسی نے 91 گول کر کے عظیم جرمن فٹ بالر گیرڈ مولر کا 40 سالہ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ لیکن صرف گولز نہیں، میسی کی اسسٹ کی یعنی پاس دے کر دوسرے کو موقع دینا گول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ناقابل یقین ہے۔ وہ نہ صرف خود گول کرتے ہیں بلکہ اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کو یہ موقع بھی فراہم کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھ کر گول کریں، اسی لیے انہیں پلے میکر کہا جاتا ہے۔ 2022 کا ورلڈ کپ میں میسی نے اپنی قیادت سے ارجنٹائن کو عالمی چیمپئن بنایا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میسی نے ورلڈ کپ میں مجموعی طور پر 13 گولز کیے؟ اس کے علاوہ وہ فیفا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ مین آف دی میچ ایوارڈ جیتنے والے بھی ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ میسی نے اپنے انٹرنیشنل ریٹائرمنٹ 2016 میں اناؤنس کر دی تھی، جب وہ امریکہ کوپا ٹورنامنٹ ہارے تھے، کیونکہ اس سے 2 سال پہلے ہی 2014 میں وہ ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو فائنل تک تو لے گئے تھے، لیکن جرمنی سے وہ فائنل ہار گئے تھے۔ مگر اس کے بعد ان کے مداحوں نے اصرار کیا، قومی ٹیم کے جو ساتھی کھلاڑی تھے انہوں نے بھی ان سے درخواست کی کہ وہ واپس آ جائیں، اور اسی درخواست پر میسی نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور 2021 میں نہ صرف وہ ہارا ہوا کوپا امریکہ ٹورنامنٹ جیتا بلکہ پھر 2022 میں اگلے ہی سال ورلڈ کپ بھی جیت لیا۔ میسی کی بات ہو اور رونالڈو کی بات نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کا موازنہ دنیا بھر میں جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں کیا جاتا ہے۔ میسی نے آج تک 38 گولز کیے ہیں اور 660 اسسٹ کیے ہیں۔ رونالڈو نے 902 گولز کیے ہیں، لیکن اسسٹ میں وہ میسی سے پیچھے ہیں۔ میسی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کھیل کے دوران شاید کبھی دوسروں پر تنقید نہیں کرتے اور نہ ہی غصہ دکھاتے ہیں، جو ان کی ایک پازیٹیو سائن ہے۔ اب بات کرتے ہیں میسی کی دولت کی۔ 2023 تک لیونل میسی کی خالص دولت $600 ملین سے زیادہ تھی، جس کی بڑی وجہ ان کے فٹ بال کیریئر میں ایڈورٹائزنگ معاہدے ہیں، مختلف برانڈز کے ساتھ پارٹنرشپس ہیں۔ انہوں نے کئی بڑے برانڈ جیسے نائکی ہے، پیپسی ہے اور EA اسپورٹس کے ساتھ اشتراک کیا ہے، جو ان کی آمدنی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میسی نے 2021 میں PSG کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ سالانہ تقریباً $75 ملین کا تھا۔ اس معاہدے کے بعد انہیں دنیا کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں
شامل کر لیا گیا تھا، جو سب سے زیادہ تنخواہ لیتے ان کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ لیونل میسی صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ وہ ایک انسانی ہمدردی کا، ایک انسانی خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں میسی فاؤنڈیشن کے تحت، جو صحت کے لیے، بچوں کی اور تعلیم کے لیے کام کرتی ہے، اور خاص طور پر ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تھی لیونل میسی کی زندگی کی کہانی جو ہم نے مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ ہم مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کوئی ویڈیو تیار کریں تو پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔